بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سعودی عرب ایک ایسا علاقہ ہے جہاں پر مسلمانوں کا قبلہ مکۃ المکرمہ کعبۃ اللہ پایا جاتا ہے، اور سعودی عرب ایک ایسا علاقہ ہے جہاں پر ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک ہے۔ پوری دنیا کے اندر یہ دونوں چیزیں تمام مسلمانوں کا مرکز ہے، دین کا مرکز ہے اور ایمان کا مرکز ہے، اسلام اور مسلمانوں کا مرکز ہے۔ جب یہ اسلام اور مسلمانوں کا مرکز ہے تو ہر سوچنے والا، ہر خیال کرنے والا یہ سوچتا ہے کہ یہاں پر تو دین و ایمان ہی کی بات ہوتی ہے، یہاں پر قرآن اور حدیث ہی کی تو بات ہوتی ہے، یہاں پر اسلام کی بات ہونی چاہیے، یہاں پر وہ کام ہونا چاہیے جس کام کا حکم اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا ہے، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ یہاں پر وہ کام ہونا چاہیے جس کام کو کرتے کرتے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی گزاری ہے۔ یہاں پر وہ کام ہونا چاہیے جس کام کی خاطر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اپنی زندگی گزاری ہے۔ لیکن دوستو، آپ کو تعجب ہوگا یہ سن کر کہ ابھی چند دن پہلے سعودی عرب کے ایک وزیر نے، جو اسلامک وزیر کہلائے جاتے ہیں، جن کا نام عبداللطیف ہے، انہوں نے اپنی وزارت کے تحت ایک خط کے ذریعے سے سعودی عرب کے اور وہاں کے جامع مساجد اور دیگر وہ مساجد جہاں پر جمعہ ہوتا ہے، ان اماموں کو، ان خطبہ کو انہوں نے یہ حکم دیا ہے اور ایک لیٹر لکھا ہے کہ آنے والا جو جمعہ ہے، اس جمعہ کے اندر تمام خطبہ اپنے خطبے کے اندر عوام کو بتائیں کہ پوری دنیا کے اندر جس جماعت کے ذریعے سے، جس تحریک کے ذریعے سے مسلمانوں کے اندر سدھار پیدا ہوتا ہے، مسلمانوں کی اصلاح ہوتی ہے، مسلمان صحیح مسلمان بنتے ہیں، جس سے میری مراد دعوت و تبلیغ ہے، تبلیغی جماعت ہے، اور اس طریقے کی دوسری اسلامی دعوتی علمی تحریکیں ہیں۔ بالخصوص تبلیغی جماعت کے بارے میں تمام خطبہ اس کی گمراہیوں کے بارے میں اور اس کی دہشت گردی کے بارے میں عوام الناس کو واقف کرائیں۔ کتنی حیرت کی بات ہے کہ تبلیغی جماعت تو وہ جماعت ہے جس سے ایک بگڑا ہوا انسان سدھر جاتا ہے۔ تبلیغی جماعت تو وہ جماعت ہے جس کے ذریعے سے ایک غلط راستے پر چلنے والا مسلمان سیدھے راستے کو اپناتا ہے۔ تبلیغی جماعت کی محنتیں وہ محنتیں ہیں جس کے ذریعے سے ایک انسان زنا چھوڑتا ہے، جھوٹ چھوڑتا ہے، شراب چھوڑتا ہے، اپنے گھر کی زندگی سدھارتا ہے، اپنے بیوی بچوں کے حقوق ادا کرتا ہے، ماں باپ کا احترام اور ادب آتا ہے، بھائیوں کے بہنوں کے حقوق ادا کرنے کی بات کرتا ہے۔ جب وہ اس راستے پر چلتا ہے، اس کے اندر وہ اسلام آتا ہے جس اسلام کی ہمارے نبی نے دعوت دی تھی، اس کے اندر تبلیغی جماعت کے ذریعے سے وہ دین آتا ہے جس دین پر صحابہ نے اپنی زندگی گزاری تھی۔ لیکن پتہ نہیں سعودی عرب جیسے علاقے کے اندر یہ ہدایت وہاں کے اماموں کو اور خطبہ کو دی گئی ہے کہ آنے والے جمعہ کو اس کی گمراہیوں کے بارے میں بات کی جائے، اس کی دہشت گردی کے بارے میں بات کی جائے۔ لیکن ہمیں اس پر تعجب بھی کرنا نہیں چاہیے، اس لیے کہ دوستو، یہ پہلی بار نہیں ہے کہ سعودی عرب کے اندر تبلیغی جماعت کے بارے میں، اس کے خلاف بات کی گئی ہے۔ اس سے پہلے بھی بہت سارے مواقع پر پچھلی تاریخوں میں بہت بار ایسا ہوا ہے کہ وہاں کی وزارتوں نے اور وہاں کے اسلامک
وزارت کے سنبھالنے والوں نے وہاں کی مملکت کے ذریعے سے، وہاں کی بادشاہت کے ذریعے سے اماموں کو اس بات کی ہدایت پہلے بھی دی جا چکی ہے، لیکن یہ وہ چراغ ہے جس چراغ کو جو ہے یہ فضائیں اور یہ ہوائیں بجھا نہیں سکتی ہیں۔ لیکن ہم یہ روز بروز دیکھ رہے ہیں کہ جتنے اسلامی ممالک ہیں، ان ممالک کے اندر اور بالخصوص سعودی عرب کے اندر جب سے ایک نوجوان وہاں کا حاکم بن بیٹھا ہے، اس کے جب سے وہ اقتدار پر آیا ہے یا اقتدار کے قریب تک آیا ہے، جب سے وہ آیا ہے اس کے آنے کے بعد شراب خانے، عیاشی، سینما، تھیٹرز اور بھی بہت ساری بے حیائی کی باتیں جو ہے عام ہوتی چلی گئیں۔ بلکہ ہم نے اپنے بڑوں سے یوں سنا ہے کہ پہلے جب نیک کام کے لیے، عمرے کے لیے، حج کے لیے جب ہم جاتے تھے تو ہمیں کسی بے پردہ عورت سے واسطہ نہیں پڑتا تھا ایئرپورٹ پر اور دوسری جگہوں پر، لیکن اب ایسا ہو رہا ہے کہ آدمی ایک اپنے دل کی صفائی کی خاطر وہاں جا رہا ہے، لیکن بعض مواقع ایسے ہیں کہ وہاں جانے کے بعد انسان کا اور مسلمان کا دل بن نہیں رہا ہے، بلکہ بگڑنے کے ذرائع خود وہاں پر موجود ہیں۔ یہ نہایت جو ہے حیرت کی بات ہے۔ ایسے موقعوں پر دوستو ہمیں کیا خیال کرنا چاہیے؟ ایسے موقعوں پر ہمیں یہ خیال کرنا چاہیے کہ یقیناً جو ہے دین کی تحریک اور اسلامی تبلیغ کے سلسلے میں ان وسائل اور ان ذرائع کو بند کرنے کی بات ایسی جگہ پر کرنا یقیناً یہ عذاب الہی کو دعوت دینے کے مانند ہے، یقیناً یہ اللہ کو غصے میں لانے کے مانند ہے۔ جب ایسی ہی باتیں کی جاتی ہیں، جب مقدس مقامات پر بے حیائی کے اڈے کھلے جا رہے ہیں، تو پھر کیوں اللہ کا عذاب دنیا میں نہیں آئے گا؟ پھر کیوں جو ہے اللہ غصے میں نہیں آئے گا؟ پھر کیوں مہنگائی آسمان کو نہیں چھوئے گی؟ پھر کیوں وبا پر وبا جو ہے دنیا میں عام نہیں ہوگی؟ یہ ساری چیزیں یہ بتلا رہی ہیں کہ مسلمانوں کے اندرون کا بگاڑ یہ پوری دنیا کے بگاڑ کا ذریعہ بنتا ہے۔ اس موقع پر ہمیں یہ خیال کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جن ملکوں کے اندر اسلام پر عمل کرنے کی آزادی دی ہے، ہم اللہ کا احسان ماننا چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم ایسے ملک میں ہیں جہاں پر جو ہے کوئی مقدس مقامات تو نہیں ہیں، لیکن اسلام پر عمل کرنے کی آزادی ہے۔ ہم اس کا فائدہ اٹھائیں، اور ایسے موقع پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے جو بڑے اکابر ہیں، بڑے جو علماء ہیں، بڑے جو اسلامک اسکالرس ہیں، دانشوران قوم ہیں، ایسے لوگ وزارت اسلامک سعودی عربیہ کو خطوط لکھ کر، مکتوبات لکھ کر، لیٹرز لکھ کر ان کی اس بدخیالی، ان کی اس گمراہی کے نظریات کی طرف توجہ دلائیں، اور ان کو اس بات کی پوری فکر دلائیں کہ آپ جس چیز کو بند کرنے کی جو ہے بات کر رہے ہیں، یا جس جماعت کے دہشت گرد ہونے کی بات کر رہے ہیں، یہ دہشت گرد والی جماعت نہیں ہے، یہ بلکہ انسانوں کی اصلاح اور اس کی سدھار کی جماعت ہے، اور پوری دنیا کے اندر اس کی مثالیں موجود ہیں، پوری دنیا کے اندر اس کی مثالیں موجود ہیں۔ ایسے وقت میں ہم اپنے بڑوں سے پر امید ہیں، امید کرتے ہیں ہم اپنے بڑوں سے کہ وہ سعودی عرب کے ذمہ داروں سے، وہاں کے وزراء سے رابطہ کرتے ہوئے مکتوبات کے ذریعے سے، لیٹرز کے ذریعے سے، خطوط کے ذریعے سے ان کی اس جو ہے بدخیالی کی طرف ان کی توجہ دلائیں گے اور ان کی اصلاح کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان گمراہ خیالات اور نظریات سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔